حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ تمہارا رازق ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تم اسے پیار کرو۔ انسان ذرا آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، کہکشاؤں کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو دیکھے تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ باہر بندہ نہ بھی دیکھے، اپنے اندر ہی انسان وجود کی طرف ہی توجہ کر کے دیکھے تو انسان کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کا جو نظام بنایا ہے وہ کس انداز کے ساتھ ہے، انسان کا جو معدے کا نظام ہے وہ کس پیچیدگی اور کس انداز کے ساتھ ہے، انسان کی سوچوں اور خیالوں اور اللہ تعالیٰ نے جو دماغ کی قوت عطا فرمائی ہے وہ کتنا بڑا ایک جہان ہے۔ انسان کو اللہ نے دیکھنے کی جو طاقت عطا فرمائی ہے، سننے کی طاقت، یہ زبان بول رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پٹھوں کی طاقت، یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اللہ سے پیار کرو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ انسان ایک چھوٹی سی نعمت جس کو ہم معمولی سی نعمت سمجھتے ہیں، اگر وہ انسان سے چھن جائے تو انسان اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ایک شخص ہے اوناسس نام کا، پوری دنیا کے جو نمبر لگتے ہیں امیر ترین لوگوں میں ان میں ایک نمبر ہے، اوناسس کا نام آتا ہے۔ بڑا امیر کبیر شخص تھا، اس کی جو آنکھوں کے یہ پپوٹے ہیں نا یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے یہ اوپر کرتا اور آنکھیں کھول دی جاتی، اور جب بند کرنی ہوتی تو ٹیپ اتار دیتے اور آنکھیں بند ہو جاتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے، ادھر سے تنکا اڑا تو ہماری آنکھیں فوراً بند ہو گئی، ادھر سے گرد اڑی آنکھیں فوراً بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک سسٹم اس کے اندر لگایا ہے، لیکن اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا۔ تو کسی نے اسے پوچھا کہ اتنی دولت، اتنا سب کچھ تو نے اکٹھا کیا ہے، تیری کوئی خواہش بھی ہے، آخری خواہش؟ اس نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے، کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں، اپنی مرضی سے ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ کہا اگر اس کے لیے تمہیں کچھ دینا پڑے تو کیا دو گے؟ اس نے کہا میں نے جتنی دولت اکٹھی کی ہے ساری دولت دے دوں گا، ایک دفعہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر دولت کے، بغیر پیسوں کے عطا فرما دی ہے۔ انسان ذرا بیماروں سے پوچھ کے دیکھے کہ صحت کیا ہوتی ہے، بے اولاد سے پوچھ کے دیکھے اولاد کیا نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ اور فرمایا کہ مجھ سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ حضور کا جو پیار ہے، حضور کی جو محبت ہے وہ دین کی اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور کا جو پیار ہے وہ دین کی اصل ہے، دین کی روح ہے، دین کی پہچان ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو تیری پیروی کریں، فاتبعونی، یہ تیری اتباع کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی فرمائے گا بلکہ ان کے گناہوں کو مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، ساری انسانیت سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرنا شروع ہو جائے۔ جب یہ حضور نے بات کی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور جی سچی بات یہ ہے، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ لے آتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ عرض کی حضور جی سچی بات یہ ہے، آپ مجھے مال سے، دولت سے، اولاد سے، گھر بار سب سے پیارے ہیں لیکن جان سے پیارے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہے،
ابھی کام نہیں بنا اور حضور نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، جب حضور کی نگاہ پڑی تو فوراً عرض کرتے ہیں حضور جی اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ علماء نے بات کی، کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میری جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد کہہ دیا کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی نگاہ بھی تربیت کرتی ہے۔ جب عرض کی نا کہ حضور میرا ایمان کا لیول یہ ہے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ کو پیار نہیں کرتا، تو حضور نے نگاہ ڈالی تو ایمان کا لیول بڑھ گیا، فوراً عرض کرتے ہیں حضور جی اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے لگتے ہیں۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھ سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ تین باتیں یہاں ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہارا خالق ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تم مجھ سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور فرمایا تیسری بات، میرے اہل بیت سے پیار کرو میری وجہ سے، کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں، وہ میری اطرت ہے، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ۔ یہ ہر والدین کو حضور نے ذمہ داری لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت پیار اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ وہ کیسے سکھائی جائے گی؟ حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کا نام لینے سے، حضور پر درود پڑھنے سے، حضور کی سیرت سمجھانے سے، اپنانے سے۔ اور دوسرا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، قرآن مجید کی تلاوت ان کو سکھاؤ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کا، میرے گھر والوں کا پیار سکھاؤ۔ یہ تین باتیں حضور نے یہاں پہ بطور والدین، ہر والدین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اپنی اولاد کو، قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، اور تیسری بات ارشاد فرمائی میرے اہل بیت کا، میرے گھر والوں کا پیار اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما کے حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن مجید کو اختیار کرتے رہنا۔ اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت، میری اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑ کے رہنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے قرآن کو تو سینے کے ساتھ لگایا، لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کے محبت کے جھنڈے کو تو اٹھایا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ تمہیں مبارک ہو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے، شرط یہ کیا ہے؟ قرآن کو تھام کے رکھنا ہے اور اہل بیت نبوت کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے میں تم سے دین کی تبلیغ کی کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف میرے اہل بیت سے، میری اطرت سے تم نے محبت کرنی ہے، میرے گھر والوں سے تم نے پیار کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اہل بیت نبوت، اپنے گھر والوں کے مناقب، فضائل ہمارے سامنے رکھے اور محبت خود بھی کر کے سکھائی ہے۔ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ فرمایا جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، دوسرے غرق ہو گئے تھے۔ فرمایا جو میرے اہل بیت نبوت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، دوسرے لوگ غرق ہو جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے
تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جو سمندری سفر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی نگاہیں آسمان پہ ستاروں کی طرف لگا دیتے ہیں، ستاروں سے دیکھ دیکھ کے اپنا راستہ تلاش کر کے ساحل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو کہے کہ میں کشتی میں نہیں بیٹھتا، میں ستاروں کو دیکھ کے خود ہی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پہنچ جاؤں گا، اپنے بازوؤں کے ذریعے سے پہنچ جاؤں گا، وہ بھی ڈوب جائے گا۔ اور جو کہے گا کہ میں کشتی میں تو بیٹھ جاتا ہوں لیکن میں راستہ دیکھنے کے لیے ستاروں کا سہارا نہیں لوں گا، وہ ڈوب جائے گا۔ ساحل مراد تک وہی پہنچے گا جو کشتی میں بیٹھ کر اپنی نگاہیں ستاروں کی طرف جما لے گا۔ تم اہل بیت نبوت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر نگاہیں ابو بکر و عمر پہ جما لو، تم نگاہیں عثمان و علی پہ جما لو، تم ساحل مراد تک، تم منزل مراد تک، تم کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت نبوت۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم سین حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نفل پڑے لیکن اس کے سینے میں میری اہل بیت کا بغض ہو، فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا، اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا پیار سکھایا ہے، ان سے محبت کرنا سکھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا پیار کس انداز کے ساتھ سکھایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، میرے دو پھول ہیں۔ جس طرح پھولوں کو سونگا جاتا ہے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، حضور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے کہ شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، تو حضور گھر کے اندر تشریف لے کے گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رلانا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رلانا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے پیار کیا، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، فرمایا جس نے ان سے پیار کیا کل قیامت والے دن میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ حضور نے ان کی محبت سکھائی ہے، حضور نے ان کا پیار سکھایا ہے، ان کی محبت ہمیں سکھائی ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر حضرت امام حسین ننھی عمر ہے اور سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے نا گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے آئے۔ جیسے ہی حضرت حسین تشریف لائے، چھوٹی عمر تھی، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ اب حضور چاہتے تو کسی صحابی سے فرماتے کہ بھئی ان کو اٹھا کے لائیں، حضور فرماتے تو کوئی بھی صحابی خود اٹھ کے چلا جاتا، لیکن حضور نے ان کی محبت، ان کی عظمت ہمارے سامنے رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، جب دیکھا کہ امام حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، اور حضور خود اٹھ کے تشریف لے کے گئے اور اپنے شہزادے کو اٹھایا اور لا کے اپنی گود میں بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ مقام امت کے سامنے رکھا کہ اس قدر فضیلت اور اہمیت والے ہیں میرے اہل بیت، اس طرح میرے شہزادے عظمتوں کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، حضور جب سجدے میں گئے نا تو حضور کا سجدہ کافی لمبا ہو گیا، اب اتنا لمبا ہوا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، کہ اتنا لمبا سجدہ۔ تو فرماتے ہیں کہ سارے تو لوگ سجدے میں تھے، میں نے سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھا کے کنکھیوں سے دیکھا، حضور تو سجدے میں تھے لیکن حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔
حضور نے حضرت امام حسین کے استقبال کے لیے ان کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے حضور نے نماز کا سجدہ لمبا فرما دیا، اور جب حضرت امام حسین خود نیچے اترے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور نماز مکمل فرمائی۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ کس قدر محبت فرماتے؟ حضور کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا رات کے وقت حضور سے کچھ کام تھا، حضور سے کوئی دکھڑا میں نے کہنا تھا، حضور سے کوئی حاجت کہنی تھی، کیونکہ صحابہ کرام جب بھی کوئی ان کو حاجت ہوتی، جب بھی کوئی کام ہوتا تو فوراً دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اب حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب رات کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی اور حضور ویسے باہر تشریف لے آئے، اور میں نے اپنی جو حاجت تھی، جو بات تھی، وہ میں نے عرض کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حل فرمایا۔ دوران گفتگو میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے چادر اوڑھی تھی تو چادر کے نیچے سے نا کچھ حرکت پیدا ہو رہی تھی، تو جب میری بات مکمل ہوئی نا تو میں نے عرض کر دیا حضور جی یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ فکاشفہ، حضور نے چادر کھول دی۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضور کے دائیں طرف حضرت امام حسن لپٹے ہوئے تھے، بائیں طرف حضرت امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ حضور فرمانے لگے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے، یہ ان سے پیار اور ان کی فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آئیے ایک محبت کی اور کہانی سنیے۔ صحابی کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہیں جو حضور کے رازدان ہیں۔ حضور نے کوئی راز کی بات کہنی ہوتی نا تو حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے، حضور کے رازدان تھے۔ ہر کوئی شخص رازدان نہیں نہ ہوتا، یہ حضور کے رازدان تھے۔ تو ان کا گھر کچھ فاصلے پہ تھا۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے، حضور کی دیدار کی تڑپ بڑھ رہی تھی کہ حضور کو دیکھیں، تو والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ اماں جی آپ مجھے اجازت دیں، میں نماز مغرب حضور کے پیچھے جا کے پڑھتا ہوں، اور میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں کو لالچ دی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں جانتی تھی کہ وہ گورے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے نا تو اللہ تعالیٰ اجابت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ماں سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور سے دعا کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر حضور نے دعا کر دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کتنی جلدی حضور کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اور گھر میں والدہ ہی تھی، ان کے نہ بھائی تھا نہ بہن تھی، اکیلی والدہ تھی۔ تو گھر میں آئے، ابھی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا، والدہ بھی کافرہ تھی۔ تو جب گھر میں آتے تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی تھی۔ یہ جیسے گھر میں آتے تو حضور کی باتیں چھیڑ دیتے، حضور کا ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ تو ماں کو پسند نہ تھا، ماں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو حضور کی شایان شان نہیں تھی، فوراً ماں سے ناراض ہو گئے۔ عرض کی ماں جی آپ کی بڑی شان ہوگی، بڑی عظمتیں ہوں گی، لیکن حضور کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میں آپ کو خیر بات کہتا ہوں۔ بس ماں کو چھوڑا اور باہر نکلے۔ جیسے باہر نکلے نا تو دل میں خیال آیا ابو ہریرہ ایک ہی تو سہارا تھا ماں کا، اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ فوراً دوسرے لمحے خیال آیا چل ابو ہریرہ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جا کے دکھڑا سناتے ہیں جو سارے غموں کا مداوع کیا کرتے ہیں، اپنے محبوب کو جا کے دکھڑا سنانا۔ حضرت ابو ہریرہ فوراً آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے۔ اب اترا ہوا چہرہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ خیریت ہے؟ آج چہرہ اترا سا نظر آ رہا ہے، آج چہرے پہ رونق نہیں ہے۔ عرض کی حضور جی، بس حضور نے پوچھا نا
تو جس طرح ایک دکھی بندے سے بندہ کوئی بات کرے تو وہ تو پھٹ پڑتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضور نے پوچھا تو بس کلیجہ پھٹ گیا اور آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے۔ عرض کی حضور جی لوگوں کو اتنی دور دور سے بلا کے نواز دیتے ہیں، میری ماں کی ہدایت کی دعا بھی فرما دیں، میری ماں کو ہدایت مل جائے اس لیے بھی دعا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی باری تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے یہ الفاظ کانوں میں آئے اور الفاظ سنے تو فوراً دوڑ لگانا شروع کر دی۔ راستے میں کسی نے ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا، ابو ہریرہ اتنا دوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، آج خیریت ہے؟ اتنا دوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے رسول کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جیسے گھر میں پہنچے دروازے پہ دستک ہوئی تو اندر سے میٹھے لہجے سے آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ میں ابھی آئی۔ فرماتے ہیں وہ انداز بتا رہا تھا حضور کا رنگ پہنچ چکا ہے۔ جیسے دروازہ کھولا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری والدہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور ان کی زبان پہ کلمہ محمدی جاری ہو چکا ہے۔ اتنی جلدی حضور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب ان کو پتا تھا کہ حضور کی دعا اگر ہو گئی ہمارے حق میں تو ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی، حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں کہ اماں جی مجھے اجازت دیجئے، میں جا کے نا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے حضور سے دعا کروانا چاہتا ہوں اور میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اور جا کے نماز پڑھو اور میرے لیے بھی اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اب نماز مغرب کا ٹائم تھا، حضرت حذیفہ بن یمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اذان ہوئی، اقامت پڑھی گئی اور نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ کرام نماز پڑھ کے گھروں کو روانہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اسی جگہ پہ بیٹھے تسبیحات پڑھتے رہے، وظائف پڑھتے رہے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے کھڑے انتظار کر رہے تھے بیٹھے کہ حضور فارغ ہوں اپنے معمولات سے تو میں اپنی بات اپنی حاجت کہوں۔ بس انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت رخصت ہوا اور نماز عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا اور صحابہ کرام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اذان ہوئی، اقامت پڑھی گئی، نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھی نا، صحابہ کرام نماز پڑھ کے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز پڑھا کے نا اپنی جگہ سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف اپنے مبارک حجرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک دیکھا ہے تو وہ تو جانتے ہوں گے کہ منبر سے حجرے کا فاصلہ ہی کتنا سا ہے۔ تو جیسے حضور اٹھے تو دل میں خیال آیا اگر حضور اب تشریف لے گئے نا تو صبح ملاقات ہوگی۔ میں تو ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں اور جس کام کے لیے چھٹی لی تھی وہ کام بھی نہیں ہوا۔ تو بس یہ خیال تھا تو فوراً اٹھے اور بے اختیار انداز سے حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ بس کچھ تیزی زیادہ ہوئی اور قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ جب قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے، بغیر پیچھے دیکھے حضور نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ حضور پیچھے نہیں دیکھا، حضور آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے دیکھے بغیر حضور نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ قال نعم، جی حضور میں حذیفہ ہوں، میں حذیفہ ہوں، میں حذیفہ ہوں۔ اللہ اکبر، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ حضور نے خود فرمایا صحابہ صفوں کو سیدھا کیا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سینے میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ اب حضور پیچھے مڑے، اب یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا غفر اللہ لاکا والی امی کا، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بھی گھر سے نہیں چلے تھے، حضور کو پتا تھا حذیفہ کس کام کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کیا کام ہے؟ اب کام تو زبان پہ آنے نہیں دیا، زبان پہ آنے سے پہلے حضور نے حل فرما دیا۔ اب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اب میں کیا کہوں؟ حضور نے فرمایا حذیفہ پھر سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو کبھی پہلے نہیں آیا زمین پہ، وہ 2 کام کرنے آیا تھا، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا تھا،
یار دیکھو نا حضور کی شان، آسمان والے رب سے باقاعدہ چھٹی لے کے حضور کو سلامی کرنے آتے ہیں، پھر ہے نا مدینے والے کی شان۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرو، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی، چلتے اٹھتے بیٹھتے۔ یار حضور پوچھیں گے نا، یہ صبح بھی سلام کرتا ہے شام بھی کرتا ہے، یہ کس کا پتر ہے؟ اگر حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام ہمارے باپ کا نام آ گیا تو پھر مقدر جاگ گئے نا۔ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کو انسان تو انسان پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں، میں آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں، جب بھی حضور ان کے قریب سے گزرتے تھے نا وہ پتھر سلام کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، واپسی تھی ایک سفر سے اور ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرمانے لگے تو وہ صحابی رسول وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نام ان کا ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو یعلا بن مرہ کھڑے ہو گئے اور حضور کا پیرا دینے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد قریب ایک درخت ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اس نے حرکت کی اور وہ جڑوں کے بل چلتا ہوا حضور کے پاؤں کے پاس قدموں کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، دوبارہ پھر اپنی جگہ پہ جا کے نصب ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے یہی بات کی، حضور جی وہ جو سامنے درخت ہے نا جی موجود ہے۔ عرض کی حضور جی تھوڑی دیر پہلے یہ اس طرح دائیں بائیں اس نے حرکت کی اور چلتا ہوا آپ کے قدموں کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، حضور جی بتائیے نا یہ کیوں آیا تھا، بتائیں نا حضور جی یہ کیوں آیا تھا۔ اب میں سو رہا ہوں، یہاں کوئی کام ہو، گلاس ٹوٹ جائے تو آپ مجھے بیدار کر کے پوچھیں کہ بتائیں یہ گلاس کس نے توڑا ہے، کیسے ٹوٹا ہے، تو میں کہوں گا میں تو سو رہا تھا، جاگ آپ رہے تھے، آپ بتائیں نا یہ کیسے ٹوٹا ہے۔ یقیناً حضور آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، لیکن صحابہ جانتے تھے جس رسول سے ہم پوچھ رہے ہیں، جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا رہتا ہے۔ حضور کو پتہ ہوگا کہ یہ کیوں آیا ہے، اس لیے انہوں نے سوال کیا، حضور جی یہ کیوں آیا تھا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو یعلا یہ ایک درخت ہے، جب ہم اس کے قریب آئے نا تو اس نے رب سے اجازت مانگی کہ باری تعالیٰ اجازت دے، تیرا محبوب قریب آیا ہے، جا کے سلام نہ کرائیں۔ اے ابو یعلا مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ یار درخت درخت ہو کے سلام کریں، پتھر پتھر ہو کے سلام کریں، فرشتے آسمان سے چھٹی لے کے آ کے حضور کو سلام کریں، انسان امتی ہو کے اگر اکڑ جائے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ میرے رسول تو وہ رسول ہیں جس کو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے حذیفہ بن یمان، وہ فرشتہ جو آیا ہے وہ دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، مجھے سلام کہنے آیا ہے، اور دوسرا وہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ حضور جی اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے شہزادے حسن و حسین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان نے پوری امانت داری کے ساتھ یہ بات حضور سے سنی تھی، رات کے وقت سنی تھی، اکیلے سنی تھی، لیکن کتنی امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچا دی ہے، کتنی امانت داری کے ساتھ حضور کے اہل بیت کا جو پیار تھا وہ امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اپنے گھر والوں سے، اہل بیت اطہار سے، اپنے شہزادوں سے پیار کیا کرتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کندھے کے اوپر حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، تو میں نے دیکھ کے کہا واہ واہ کتنی اچھی سواری میسر آ رہی ہے، یعنی حضور سواری بنے ہوئے ہیں تو کتنی اچھی سواری میسر آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، عمر سواری دیکھ رہے ہو، شاہ سوار بھی تو دیکھو نا، میرا بیٹا کتنا عظمت والا ہے، میرا شہزادہ کتنا عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے، بڑا پیار کیا کرتے۔